الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، یعنی سب فرشتے حکم الہی بجا لائے اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہنا نہ مانا، غرور کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے لفظی معنی ہے سخت ناامیدی کے باعث غمگین ہو کر ششدر اور متغیر ہو جانے والا۔ یہ شیطان کا لقب ہے جس کا مشہور نام عزازیل ہے۔ چونکہ شیطان رحمت حق سے ناامید ہے اس لیے اس کا لقب ابلیس ہوا۔ جب تمام ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا تو ابلیس بھی بسبب ملائکہ کے ساتھ ہونے کے اس حکم میں داخل تھا، لیکن ابلیس نے اس حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی کئی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ جب تجھ کو میں نے سجدے کا حکم دیا تو پھر کس بات نے تجھ کو ایسا کرنے سے روکا؟ اس پر ابلیس لعین نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ وہ اپنی افضلیت اور برتر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے انکار کر دیا۔ اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ میں آدم کے آگے جھک نہیں سکتا، افضل ہوں، افضل ہونے کی وجہ سے اس کے آگے جھک نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نافرمانی نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور اس غرور تکبر کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہوا۔ ابلیس علم و معرفت میں ایسا مقام رکھتا تھا کہ اسے طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا، مگر اس کے کبر و غرور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت اس سے سلب کر لی۔ ابلیس کا یہ واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر برگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ تکبر ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ابلیس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو راندہ برگاہ الہی بنا دیا۔ کبر اور غرور خاص سینے کے اندر چھپا ہو مذموم اور ممنوع ہے۔ کبر ہمیشہ ذلت کی غار میں گراتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ شیطان اس کی مرضی پر راضی نہ ہوا اس لیے اس کا نتیجہ خراب ہوا۔ نمبر 3، انسان اپنے علم، عبادت، ریاضت پر مغرور نہ ہو، اپنے موجودہ ایمان و عمل، علم و معرفت پر غرور نہ ہو، کیونکہ اعتبار انجام کا ہے، معلوم نہیں کہ انجام کس کا کیسا ہو۔ شیطان کی ہزاروں برس کی عبادت انجام میں اس کے لیے مفید نہ ہوئی۔ گیا شیطان مارا، ایک سجدہ کی کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ خدا تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا سخت گناہ اور جرم عظیم ہے۔ حکم الہی بجا لانے میں جلدی اور مستعدی برتنی چاہیے، ڈھیل اور سستی نہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ملائکہ کے عمل سے ظاہر ہوا کہ حکم ملتے ہی فوراً سب سجدے میں چلے گئے۔ فسجدوا الا ابلیس۔ اور آخری سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ انسان کو جو نعمت الہی خواہ وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی حاصل ہو، اس پر ناز گمنڈ اور مغرور ہو کر نافرمانی نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس پر ادائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔